السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا، والصلاة والسلام على حبيبه سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، صدق الله العظيم۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ حضرات، آپ کی اور میرے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کی پاکیزہ محفل پاک سجا رہے ہیں، اور آپ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ نبی آل نبی پہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کی ذات بابرکات کے متعلق بہت سی باتیں آپ سماعت کر چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ سماعت کریں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ذات مفتی اعظم پہ بات نہ کروں، بلکہ بات مفتی اعظم پہ بات کروں۔ ذات مفتی اعظم پہ تو آپ نے سماعت کر لیا، لیکن مفتی اعظم کی جو یہ بات ہے، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں، خاص توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ خاص باتیں خاص لوگوں سے خاص وقت میں کی جاتی ہیں، اور جب خاص باتیں کی جاتی ہیں تو ذہن کو بھی خاص طریقے سے حاضر کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب تشریف فرمائے، حضرت مولانا انیس سیمانی صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے، اور سارے علماء اکرام ہیں۔ خاص کر حضرت علامہ مولانا انیس عالم سیوانی صاحب کی توجہ چاہتا ہوں۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں۔ مفتی اعظم نے دولت، دھن، دان، مال کے لیے ترقی، ان ساری چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ مطالبہ کیا تو وہی جو حدیث مصطفیٰ ہے، سرکار نے حضرت علی سے فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اے میرے صحابی، حضرت مولا کائنات سے نبی فرما رہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کو بارگاہ خدا بندی میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ سرکار مفتی اعظم دعا کرتے ہیں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں،
اگرچہ میرے پاس اس وقت قلم نہیں ہے، زبان ہے، مگر زبان سے ہی الحمدللہ سدھارنے کا سلسلہ زبان سے بھی چلا ہے، قلم سے بھی چلا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے وہ ہم تک قلم کے ذریعے بھی آئی ہے، زبان کے ذریعے بھی آئی ہے۔ قرآن کا اگر اولی نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو جبریل اپنے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے تھے، سرکار اس کو محفوظ کرتے تھے، پھر میرے نبی زبان سے تلاوت کرتے تھے، پھر صحابہ اکرام لکھا کرتے تھے۔ اگر یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ان کے دلوں کے اندر جو کینے تھے ہم نے وہ سارے کینے دور کر دیے ہیں، سب نکال دیے ہیں۔ میاں یہ آیت کریمہ اٹھائیں اور پڑھیں، پھر تفسیر کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے نازل فرمائی، جن کے دل اللہ نے صاف ستھرے رکھے ہیں، کدورتیں نہیں ہیں، گندگی نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں ان کی شان کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے صحابہ اکرام مصطفیٰ کریم کے دیوانوں صحابہ رب کہہ رہا ہے اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کو ایمان سے آراستہ فرما دیا ہے۔ اب آئیے دو باتیں سامنے رکھیے، ایک طرف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا دل صاف کیا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ایمان مصطفیٰ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو صحابہ اکرام کے دل کے قریب کیا اور اس طرح قریب کیا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان بیٹھا، ایمان کو آراستہ پیراستہ کر کے پیش کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام سچے ایمان والے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، کل قیامت کے دن جب ایمان والا ہوگا، میں صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات کے ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، پل صراط سے گزرے گا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پل صراط کہتا ہوگا جزیا مومن فإنا نورک اطفا لہوی، اے ایمان والے جلدی سے گزر جا، تیرے نور ایمان کی برکت نے میری لپٹوں کو اور میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اگر کوئی مصطفیٰ پہ ایمان رکھتا ہے اور صحابہ اکرام میں سے نہیں ہے، بات کا ہے اگر وہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے نور ایمان کی وجہ سے پل صراط کے نیچے جو جہنم ہے اس کے شعلے بجھ جائیں، تو میاں تم نے نور ایمان پایا ہے۔ ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایمان پھیلایا ہے، اسلام پھیلایا ہے، یہ نور ایمان تمہیں بزرگوں کے واسطے سے ملا ہے۔ اور صحابہ کی ذات وہ ہے جنہوں نے نور ایمان کسی دنیا دار، کسی عام انسان یا کسی ولی کے چہرے کو دیکھ کر نہیں، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کے پایا ہے۔ جب بعد والوں کے نور ایمان کا کمال یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے نور ایمان کا کمال سبحان اللہ۔ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، ایک شخص نامراد، علم بردار فساد، صاحب بغض و عناد، یہ سارے الفاظ بہت کم ہیں، اور وہ بھی ایسی پاکیزہ جگہ میں۔ سوچنا چاہیے کہ حضرت عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عرش پاک جنہوں نے فیض پایا ہے تو بریلی محبت سے شخص نامراد، اس نے بول دیا صحابی رسول کے لیے، اور جملہ بولا تو کیا بولا؟ میں یہاں جملہ بیان کرنے سے پہلے بغیر تحقیق کے نہیں، صاحب معاملہ ہے جنہوں نے کی تھی، پہلے رابطہ کر کے ان سے جملہ معلوم کیا اور اس کے بعد مجھے گفتگو کا وہ کلپ بھی مل گیا، جو کلپ الحمدللہ میں سند کے طور بھی پیش کر سکتا ہوں، اگرچہ وہ معاملہ اپنی جگہ ہے لیکن وہاں بہت سارے باشرہ گواہ بھی ہیں جنہوں نے جملے سنے ہیں۔ یہ جملہ میں کیوں بول رہا ہوں وہ اہل علم سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے اس نے جملہ کیا بولا، اس کو میں بعد میں کوٹ کرتا ہوں، میں پہلے اپنے رب کا یہ شکر ادا کرتا ہوں، مولا تو نے ہمیں الٹا سیدھا قائد نہیں دیا ہے، قائد ملت علامہ اسد رضا خان جیسا قائد دیا ہے، جن کا قدم الحمدللہ رب العالمین سرکار تاج شریعت کے قدم پر ہے، اور تاج شریعت کا قدم سرکار مفتی اعظم کے قدم پر ہے، ان کا قدم اعلیٰ حضرت کے قدم پر ہے۔ یہی سلسلہ آگے تک چلا جائے اور رب سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ سچے قائدوں کو ہمیشہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے
ذریعے سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کراتا رہے. لیکن وہ ان کو مبارک ہو جن کے یہاں وہ آیا تھا. سب سے پہلے تو مجھے شکوہ اس بات کا ہے کہ جب زمانہ جانتا ہے کہ جس کو صحابہ کی تعریف بری لگ رہی ہے وہ ان کی تعریف کر دے, معبودان باطلہ کی تعریف اس کو اچھی لگے اور صحابی کی تعریف بری لگے. پہلے تو شکوہ ان سے ہے کہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہتے ہیں, ایسوں کو منبر رسول پہ بلاتے کیوں ہے؟ اور بلا لیا تھا تو اگر وہاں داعیہ کبیر بیٹھے تھے تو ان داعیہ کبیر کو کرنا چاہیے تھا کہ پہلے دعوت دیتے اور کہتے یہ جملہ غلط ہے, مسلک کے بھی خلاف ہے, دین کے بھی خلاف ہے, حدیث مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے. اور جملہ کیا بولا؟ جملہ بولا کہ جناب معاویہ سے غلطی ہوئی ہے. میں نے کہا بدبخت, یہ تیری زبان کسی اور کی تعریف میں کھلی تھی, اسی لیے صحابی کی تعریف تو کیا کرے گا؟ صحابی کی تعریف وہی کر سکتے ہیں جو سچے مسلکی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ. اور دوسرا جملہ یہ بولا اسلامی طرز کے خلاف کام کیا ہے, اسلامی طرز کے خلاف. ان دو جملوں کا آپریشن بعد میں ہوگا, مگر میں قربان جاؤں سرکار کی نگاہ نبوت پر, قربان جاؤں سیدنا امیر معاویہ کی روایت پر کہ جنہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے اور صحاح ستہ میں ابن ماجہ ایک معتبر کتاب ہے, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کے راوی کون ہے؟ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ قال قام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیبہ. حضرت عمرو بن شعیب کہتے ہیں لوگوں, حضرت امیر معاویہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اینا علماؤکم, اینا علماؤکم, اہل علم کو آپ پکار رہے ہیں, کہاں ہے تمہارے علم والے جانکار, کہاں ہے تمہارے علم والے جانکار؟ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول. اہل علم کو خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں, حضرت امیر معاویہ نے یہ حدیث کسی کے واسطے سے روایت نہیں کی ہے, بلکہ بتانے والا مصطفیٰ ہے, فرمانے والا مصطفیٰ ہے, سننے والے امیر معاویہ ہے. میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ بہت آگے تک کا دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا میرے صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جائے گا, خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کی جائے گی. سرکار نے ارشاد فرما دیا, سرکار فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خسرهم ولا من نصرهم. سرکار نے فرمایا سنو, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا, لوگوں پر غالب رہے گا. اور سنو اس کی کیفیت کیا ہوگی, وہ اللہ کے دین کو لے کر جب آگے بڑھے گا, چاہے اس کی کوئی مدد کرے یا اس کی مخالفت کرے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا سرکار سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر حضرت امام مہدی کے زمانے تک یہ سلسلہ قائم ہے. اگر ایک طرف باطل پرست لوگ ہیں تو دوسری طرف حق کے دائی بھی ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں, سرکار نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ, ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا, لوگوں پر غالب رہے گا. لوگ اس کی مدد کرے یا نہ کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں. اب بات آپ نے سمجھ لی تو آپ آگے بڑھیے گا. اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے, اسلام نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ کتاب اٹھائے علامہ جلال الدین سیوطی کی, نام ہے اس کا نام ہے احیاء المیت بے فضائل اہل البیت. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں امام حسن مجتبی نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے کہا انا لکل شیء اساسا واساس الاسلام حب اصحاب النبی وحب اہل بیتہ. سرکار فرماتے ہیں اسلام کی دو بنیاد. کتنی بنیاد ہے؟ دو بنیاد. پہلی بنیاد کیا ہے؟ حب اصحاب النبی, نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرنا. تصدیق کرو سبحان اللہ بول کر بلند آواز سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بدبودار کے خلاف دمدار لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. جملہ سنیے گا, سرکار نے فرمایا حب اصحاب النبی, نبی کے صحابہ سے پیار کیا جائے. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں, تصدیق کرو بلند آواز سے. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں اور ان کی صحابیت پر کسی کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ ایسی ذات جس کو میرے نبی نے دعا دی تو قرآن کا مفسر بہت کم عمر میں بن گیا, جس کو زمانہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے. ان کی بارگاہ میں ابن ابی ملیکہ آئے اور کہنے لگے او ترى معاویہ تو برکعت. حضرت امیر معاویہ نے تو وتر کی ایک ہی رکعت پڑھی ہے. آپ نے فرمایا ماں زبان بند کر فإنہ
انہو قد صحب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میاں وہ سرکار کے صحابی ہے، اور سرکار کا صحابی کوئی کام بغیر شریعت کے اور مصطفیٰ کی حدیث کے دلیل شرعی کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے. بہت بیماری چل گئی ہے سوشل میڈیا پر، نہ جانے کون کون سے لوگ، کس کس طرح کے لوگ جن کو صحیح سے استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جاڑے اور گرمی میں کس طرح استنجا ڈھیلے سے کیا جائے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ صحابی رسول امیر معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں. اب آئیے ذرا، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے صحابہ سے پیار کرو، اور اس کے بعد چاہتا ہے اہل بیت سے پیار کرو. دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے گا. اہل بیت کی فضائل میں میں کیا بولوں، بہت ساری گفتگو آپ نے سماعت کی ہوگی، مگر ایک جملہ بول دیتا ہوں. رسول کریم علیہ السلام کے جو اہل بیت ہے نا، اور ان میں خاص طور سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے سرکار نے فرمایا تھا یا علی انتا وشیعتک تاتی یوم القیامت انتا وہم رازون مرضیون. کہا علی اور تو اور تیرے چاہنے والے قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ تم اور وہ سارے کے سارے لوگ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سب سے راضی ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيَأْتِي أَعْدَاؤُكَ غِضَابًا مُقْحَمِينَ. اور تیرے دشمن آئیں گے نا تو کیفیت یہ ہوگی کہ چہرے بگڑے ہیں، ڈھکیلے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف. زبردستی، اب زبردستی کیا بدعمالیاں ہیں نا، صحابہ کے خلاف بھونکے ہیں، حضرت علی سے ناصبیت جیسا علم برداری کی ہے. تو الحمدللہ بے فضل ہی تعالی رب کا کرم ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ان دونوں سے دور ہے، نہ خارجی ہے، نہ رافضی ہے، نہ ناصبی ہے، اہل سنت والجماعت ہے. ذرا غور کیجئے گا، آگے بڑھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اسلام یہ چاہتا ہے نبی کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے. اور آگے بڑھتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا صحابہ کون ہے بھائی؟ آپ آئے ہو، آپ کو صحابی نہیں کہا جائے گا. اگر کوئی خام میں سرکار کو دیکھ لے اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا. میاں صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو بیداری کے عالم میں، ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہے، اور جو چہرہ مصطفیٰ دیکھ لے اس کے لیے کمال دیکھے. لا تمس النار مسلما رانی اور رامن رانی. سرکار فرماتے ہیں جہنم کی مجال نہیں کہ اس مسلمان کو چھو سکے جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اور اتنی بھی مجال نہیں ہے کہ اس مسلمان کو چھو سکے جس نے مصطفیٰ کے دیکھے ہوئے صحابی کے چہرے کو دیکھ لیا ہے. کیا کمال ہے، سبحان اللہ. آگے بڑے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابی فجعلنی منہم وزراء انصار و اسحارا فمن سبهم فعليه لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. سرکار فرماتے ہیں میاں سنو، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا. اللہ سبحان سمجھ اللہ. رہے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق اکبر یوں ہی خلیفہ اول بن گئے، یوں ہی یار غار بن گئے. اگر کوئی سمجھے تو کیا سمجھتا ہے وہ؟ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی آپ اپنے وقت کے بادشاہ بن گئے اور اسلام کے پہلے بادشاہ بن گئے؟ کیا سمجھا میاں؟ جب یہ عقیدہ ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود. یہ صحابہ اکرام کی شان ہے. ذرا دیکھے آقا کریم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا دل صحابہ دیکھے کتنے پاکیزہ ہیں. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ان کے سینوں سے کینے نکال کر باہر کر دیے ہیں. اب دیکھیں سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی. سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے جو مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے. ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا پایا. سمجھ رہے ہو آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصطفیٰ کریم کا پایا. فاصطفاہ وبعثہ برسالتی. تو اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا. محبت سے بولو. اہل ایمان کی آواز اتنی پست کہاں ہوتی ہے. الحمدللہ ہم
ہمارا ایمان بھی بلند ہے، ہمارا مسلک بھی بلند ہے، اور ہمارا مفتی بھی بلند ہے، ہمارا قاضی القضات بھی بلند ہے جو آرام کر رہا ہے۔ بے شک وہاں پست ہوتی ہے جہاں فیضان پست ہوتا ہے۔ آپ تو مرکز فیضان میں آ گئے ہو، تازہ تازہ فیضان الحمدللہ مل رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پایا۔ اللہ نے نبی کو چن لیا اور چننے کے بعد ان کو اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سرکار کے دل کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ اکرام کا پایا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں اہل علم کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں علم والوں کو سب پتا ہے، لیکن سبحان اللہ بول دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ورنہ میں ہو سکتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں۔ میں احساس کمتری کا نہیں، برتری کا شکار ہونے آیا ہوں جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ ذرا غور فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کے صحابی نے کہا اللہ نے مصطفیٰ کے دل کے بعد صحابہ اکرام سارے لوگوں کے دلوں میں نظر فرمائی، سب سے بہتر دل نبی کے دل کے بعد کس کا پایا؟ اونچا بولو، نبی کے صحابہ کا پایا۔ فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ، تو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ جن کا دل سب سے بہتر پایا تو ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے، اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے۔ کیا کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے صحابی؟ یہ بتاؤ۔ فرمایا یقاتلون عن دینہ، وہ سب مل کے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ معیار سنیت بتا دوں، اللہ سلامت رکھے، وقت کم ہے، غور فرمائیے گا۔ معیار سنیت بتا دوں، سنیت کا معیار یہ ہے کہ جو بھی نبی کا صحابی ہے اس سے پیار کرے، اور اگر کوئی پیار نہیں کرتا ہے تو دشمنی کرنے والے سے کٹ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا قہر اس پہ نازل ہو اور تم بھی اس کی چپیٹ پہ۔ سمجھ گئے آپ؟ باغیوں کو جلسوں میں بلانے سے رحمت نہیں ہوتی ہے میاں، زحمت ہی زحمت ہوتی ہے۔ دیکھو نا کتنی زحمت ہو گئی پورے ہندوستان کے اندر، ایک تہلکا سمجھ گیا، اور کیوں نہ بچے؟ اہل علم الحمدللہ اور اہل ایمان الحمدللہ ابھی زندہ ہے۔ ایسے بدبختوں کا اور ایسے اس طرح کے انسانوں کا الحمدللہ رب العالمین چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ کل بھی ہٹایا تھا، آج بھی ہٹایا ہے، اور انشاءاللہ ہٹاتے رہیں گے۔ ذرا غور فرمائیے گا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك ان ياخذه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ کب؟ جب میرے صحابہ کا ذکر ایک بار نہیں تین بار فرمایا۔ گلاب تو آپ نے دیکھے ہوں گے نا، جس نے دیکھے نہ ہو تو باہر جا کے دیکھ لے اور بعد میں خوب غور سے دیکھ لے۔ سنیے ذرا حدیث مصطفیٰ، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا۔ کیسے کریں ذکر؟ کیسے کریں؟ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی مشہور کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے شرح عقائد، لا یکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر۔ یہ ضابطہ بیان کیا گیا، صحابہ کو جب بھی یاد کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ غور کیجئے گا، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا جب ذکر کرو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اور فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے سب و شتم، گالی گلوج اور برا کہنے کا نشانہ نہ بنا لینا۔ یاد رکھنا جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، یعنی محبت صحابہ در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے۔ اونچا بولیے اور محبت سے سبحان اللہ۔ آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کو اذیت دے رہا ہے یا میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے تو یاد رکھے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میرے صحابہ کی تکلیف در حقیقت میری تکلیف ہے، اور میرے صحابہ کے خلاف زبان کھولنا در حقیقت میرے خلاف زبان کھولنا ہے، اور جو مجھے ستاتا ہے وہ رب قدیر کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا۔ یہ باتیں آپ نے سمجھ لی۔ صحابہ کرام ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، اونچا بولو، ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اب آگے آپ غور کیجئے گا،
وہ جناب نے کیا بولا ہے؟ جناب فبشرہم بعذاب علیم. میں نے کہا جو ادھر جناب بول رہا ہے نا میں اس کے لیے جناب اسی طور پہ بولوں گا، اس لیے کہ جس کی زبان صحابی کے بغض میں کھلتی ہے اس کو حضرت کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ کون ہے اس صحابی کے لیے بولا ہے جس کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، جس کو مصطفیٰ کریم کا صحابی کہا جاتا ہے، جو امین زمین خدا ہے، جو اللہ رب العزت کی زمین کا امیر ہے. آقا کریم علیہ السلام کے صحابی کے لیے بولا. جناب معاویہ سے غلطی ہوئی ہے. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، آواز پہنچے گی بہت دور تک، اس لیے کہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، بہت دور تک پہنچے گی، اس لیے سوال کرنا چاہتا ہوں غلطی سے مراد کیا ہے؟ اگر غلطی سے مراد خطا اجتہادی لے رہے ہو تو پھر ایسی بات بتاؤ مجھے. حالانکہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے مورد لغزش، ایک جملہ ہے خطا، ایک جملہ ہے پر غلط و خطا، یہ ہے اعتقاد الاحباب کے اندر. مگر اعلیٰ حضرت نے جس زاویہ فکر سے بولا ہے تو اس کے بعد میرے امام نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ صحابہ کے مشاجرات میں دخل اندازی کرنا حرام ہے، حرام ہے. میاں یاد رکھو میرے امام نے یہ بھی کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف مثل حنفی اور شافعی کے ہیں. حضرت امام شافعی پڑھے لکھے طلبہ بیٹھے. ایک بات مجھے بتائیے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سے اٹھا دیجئے، شور نہ مچائیے، غور کیجئے ذرا ادھر. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، مجھے یہ بتاؤ حضرت امام شافعی رضی اللہ جو تعالیٰ جہاں ہے عنہ وہیں بیٹھ جائیں. حدیثوں کی روشنی میں رفع یدین کا مسئلہ لے کر کیا. ہمارے امام اعظم نے فرمایا میرے نزدیک کو حدیث صحیح نہیں، میں رفع یدین کے لیے نہیں کہتا. اب آپ بتائیے کیا شافعی مذہب شافعی کا ماننے والا حنفی مذہب کے ماننے والے کو برا کہے گا؟ جلدی جلدی بولو، برا کہے گا؟ اور حنفی مذہب کا ماننے والا شافعی کو برا کہے گا؟ نہیں کہے گا. اس لیے کہ ان کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ قرآن و حدیث پر ہے. ان کی بنیاد بھی قرآن و حدیث پر ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ کو فیضان بھی تو ان صحابہ سے ملا ہے. اس لیے کہ اسلام کو مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے پینے والے اور اسلام کو سمجھنے والے، سرکار سے ڈائریکٹ اسلام لینے والے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے. اگر یہ کہو کہ خطا اجتہادی ہے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں خطا اجتہادی میں تو تان و تشریح ہوتی ہی نہیں ہے، بکواس کی جاتی نہیں ہے. اس لیے کہ خطا اجتہادی میں اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتا ہے بلکہ اس میں بھی ایک ثواب ملا کرتا ہے. اور میاں تمہاری نیت ہم نے سمجھ لی ہے، لفظ جناب بھی بتا رہا ہے اور ساتھ میں بعد میں تمہارا انداز بھی بتا رہا ہے. اور تم نے جو بولا تھا اس پر جو ساری گفتگو بعد میں کچھ حضرات نے کی ہے وہ ساری باتیں بتا رہی ہے کہ تم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے غلطی کا لفظ گناہ کے معنی میں لیا ہے. اور اگر لیا ہے تو مجھے بتاؤ سرکار کی اس دعا کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اور ایک مقام پر سرکار نے فرمایا دعونی اصحابی، میرے صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو. محبت سے بولو سبحان اللہ. میرے صحابہ کو میرے لیے وہ چھوڑ دو. اور جو حضرت امام غزالی احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں اور میں نے کہاں سے کوٹ کیا ہے وہ تصحیح العقیدہ فی باب امیر معاویہ، جس کے لکھنے والے حضرت شاہ عبد القادر بدایونی اعلیٰ حضرت تاج الفحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی مدح و ستائش میں میرے امام نے قصیدۃ رایتان کے اندر بہت سارے اشعار لکھے ہیں. بہرحال وہ اس کتاب کے اندر جو فارسی میں ہے اس کا اردو میں ترجمہ آیا ہے. احیاء العلوم کے حوالے سے انہوں نے ایک جملہ لکھا اختلاف علی و معاویہ کان مبنیا علی الاجتہاد. علی اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ نفس کی بنیاد پر نہیں تھا، خواہش کی بنیاد پر نہیں تھا، طبیعت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ شریعت کی بنیاد پر تھا. واہ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ اچھا ایک مسئلہ اور بہت اچھا ماشاءاللہ. حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہیں کہ بادشاہ؟ جو آپ کہیں گے میں کلیئر کر لوں گا. اونچا بولو. خلیفہ ہیں کہ بادشاہ؟ بادشاہ ہے. سبحان اللہ. غائب گھبرائیے نہیں، اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں اول ملوک اسلام، سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ کا نام امیر معاویہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
کس چیز کا اختلاف آپ کر رہے ہیں؟ عظمت حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلیٰ حضرت اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے اندر آپ عقیدہ سابیہ اور سادسہ کا مطالعہ کر لیجئے اور اس کے آگے خامسہ کا بھی مطالعہ کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسلام کے پہلے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ امیر معاویہ ہے۔ ارے میاں بعد میں بات کر لینا، پہلے سن لو اور محبت سے بولو، محبت سے بولو۔ پہلا اسلام کا بادشاہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار نے خود فرمایا نا الخلافت فی امتی، الخلافت فی امتی 30 سنہ ثم یکون ملکا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے بعد میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت رہے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میاں امیر معاویہ کی بادشاہت وہ ہے جس کا ذکر توریت میں کیا گیا ہے، اور یہی الفاظ ہے کیا تھا؟ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ فی الشام۔ سرکار علیہ السلام کے لیے توریت میں کہا گیا کہ میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا تو مکہ میں ہوں گے لیکن ہجرت کر کے مدینے میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کی بادشاہت سے ملک شام میں ہے؟ نہیں، میرا نبی تو کائنات کا مالک ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل شیبہ کہوں تجھے۔ یقین کر لیجئے گا یہ استدلال شہزاد اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں توریت میں یہ جملہ حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کا ان صحابہ اکرام کے بعد خلافت راشدہ کے بعد بادشاہ بننا یہ کسی دنیا داری کی بنیاد پر نہیں تھا، در حقیقت مصطفیٰ کی وفاداری کی بنیاد پر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ جو ہے بس آخری روایت سنا رہا ہوں، آخری روایت سن لیجیے۔ اہل بیت سے پیار ہے الحمدللہ، ارے بولو ہے نا الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور یہ اہل بیت کا پیار بھی ہمیں بریلی کے امام نے اچھی طرح سمجھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانی کرم، سبحان اللہ۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میاں پسینہ آئے تو برداشت کیجئے، یہ پسینہ وہاں کے پسینے کو مار دے گا انشاءاللہ۔ واہ واہ، انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ۔ غور کیجئے گا ذرا، اہل بیت سے پیار ہے الحمدللہ، اور اہل بیت میں مصطفیٰ کی نسل پاک میں، یار مصطفیٰ کریم کی نسل پاک، جب میرے نبی علیہ السلام کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال پاک ہو گیا تو سرکار کے تینی بیٹے، اختلاف روایت کی طرف مت جائیے گا ابھی بھیا، محققین ابھی تحقیق کو اپنے پاس رکھ لے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو، لیکن میں تین کی بات کر رہا ہوں یہ بھی غلط نہیں ہے۔ تین میں سے حضرت قاسم ہے، حضرت عبداللہ ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ میرے مصطفیٰ کی پاکیزہ جاریہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو چونکہ نسل چلتی کس سے ہے؟ آپ جانتے ہیں نسل لڑکے سے چلتی ہے، لڑکی سے نہیں چلتی۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے سرکار علیہ السلام کا کہ آخری بیٹے کا بھی وصال ہو گیا، بہت ابو لہب، اور کیا کہنے لگا؟ پترا محمد اللیلہ، العیاذ باللہ کہتا ہے آج محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ رب قدیر کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور یاد رکھو دنیا کا سسٹم یہ ہے سب کی نسلیں ان کے لڑکوں سے چلا کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے رب قدیر نے نظام نسل کو یوں چینج کیا کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے، اور محمد عربی کی اولاد کو علی کی پشت میں رکھ دیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مولا علی، عظمت مولا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جائیے گا اس لیے کہ بریلی شریف کا وہ ممبر ہے جہاں سے یہاں کا گھر کے اندر کا فتنہ ہو، باہر کا فتنہ ہو، کسی فتنے کو چھوڑا نہیں جاتا، مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں سمجھا دیا گیا۔
समझ में आई बात आपके? चूंकि सरकार फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फितनु अबिल बिदअ व सुब्बा अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फ़न वला अदला। सरकार फरमाते हैं अहले इल्म यहां बैठे हैं, किसी मसलहत की तरफ ना जाइए, कब्र में उल्टी सीधी मसलहतें ना चलेगी। हाँ चलेगी तो मसलहत शरइया चलेगी, मसलहत तबइया नहीं चलेगी। इसलिए गौर कीजिएगा, जहां से फितना उठे आप अपने कद को न देखिएगा। मैं मस्जिद का इमाम हूँ या छोटे से मदरसे का उस्ताद हूँ, आप उठ के खड़े तो हो जाए, रब का करम है, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। यहाँ दिल देखे जाते हैं, तुम्हारी मसलहतें नहीं देखी जाती, तुम्हारी खानकाहें नहीं देखी जाती, तुम्हारा मिजाज नहीं देखा जाता, तुम्हारा इल्मी कद नहीं देखा जाता। और एक बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ, रब का शुक्र अदा करे। अगर आप किसी फितने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आपके पास इल्म कम भी है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, आपने फितने के खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए कि यह हिस्सा हर एक के मुकद्दर में नहीं होता, अल्लाह जिसको चाहता है उसको अता फरमा दिया करता है। वरना बड़ी बड़ी पगड़ियां चुकी हैं, समझ गए? बड़ी बड़ी गर्दनों ने अपनी गर्दनों को खम कर दिया है, लेकिन हमें खमीदा गर्दनों की जरूरत नहीं है, हक तक रसीदा गर्दनों की जरूरत है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? जिन्होंने करबला का सारा मंजर अपनी निगाहों से देखा। ऊंचा बोलो, सारा मंजर अपनी निगाहों से देखा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया। रिवायत लंबी है, हद्दसना याकूब इब्न मुहम्मद अन इब्न अबी हासिम क़ाल क़ीला लिअली इब्न अबी लिअली इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। गौर कीजिएगा जरा, याकूब कहते हैं, रावी कहते हैं हमसे याकूब इब्ने मोहम्मद ने रिवायत किया, वो इब्ने अबी हाजिम से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? शजरा पढ़ लीजिए, कोई पढ़ दे शेर। हाँ, सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख हमें, इल्मे हक दे बाकरे इल्मे हुदा के। अब समझ गए ना, ऐसी पाकीज़ा जात की मैं बात कर रहा हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, कैफा तक़ूलु फी मुआविया। साइल सवाल कर रहा है, अमीरे मुआविया के बारे में आप क्या कहते हो? हमें घर की सनद काफी है, इन जैसे बदबख्तों की गुफ्तगू से कुछ लेना देना नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, अगर माज़अल्लाह घर के अंदर किसी से कोई इख्तिलाफ होता है, खुदा ना करे, अगर मेरे और हमारे जामिअतुर रज़ा के प्रिंसिपल साहब किबला के दरमियान कोई बात हो, तो जाहिर सी बात है वो बात घर से निकलेगी, दर से निकलेगी, घर से आएगी और घर से फिर दूसरे दर तक चली जाएगी। यही तो होता है। अगर कोई बात होती, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुछ बोलते, लेकिन जुमले सुनिएगा जो उनको सिखाया गया था, आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन वही बोल रहे हैं। आपने कहा मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहु अल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी। कहा मैं क्या बोलूं उस शख्स के बारे में जिसको अल्लाह ने अपनी वही के लिए खास फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, एक नाबलग शख्स ने 1.5-2 साल पहले कहा था, आम सहाबी है अमीर मुआविया। मैंने कहा उस यानी अहमक और नाबलग शख्स को समझना चाहिए कि कुरान को लिखने वाले सहाबा की कुल 41 तादाद बयान की है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने। और भैया अगर मेरी कुव्वत हाफिजा काम करे तो तस्दीक कर दीजिएगा, हज्जतुल वदा के मौके पे 1 लाख से जायद सहाबा थे। उन 1 लाख में 41 लोग खास हैं क्या? अरे बोलिए यार, तुम भी तो इस वक्त बहुत खास हो, इसलिए कि मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बात को सुन के आप फैलाएंगे तो मेरे लिए बड़े खास है। तो मैं खास बात कर रहा हूं। बोलो 41 सहाबा खास है क्या? और उनमें एक सहाबी है सैयदना अमीर मुआविया। तो पता चला हजरत अमीर मुआविया आम सहाबा में नहीं, खास सहाबा में शामिल है। बेशक बेशक। सुनिएगा और ये भी सुन लीजिए, इख्तस्सहुल्लाह। अहले इल्म तो अच्छी तरह समझ रहे हैं, कितना अच्छा जुमला है।
حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں معقولو فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی، مسئلہ بالکل کلیئر کر کے جا رہا ہوں، یہ جو بدبخت آج پھیل رہے ہیں نا، رابسی نیم رابسی، جو بھی آتا ہے مردود کھڑا ہو جاتا ہے صحابی رسول کے خلاف بولنے کے لیے، تم کبھی ان کے جھانسے میں مت آنا، ان کے قریب مت جانا، یار ہم صحابہ کے در کے کتے ہیں، اور کتوں کا کام گھر کے باہر بیٹھ کے حفاظت کرنا ہوتا ہے، گھر کے اختلاف میں پڑنا نہیں ہوتا، اور یہ بھی دنیاوی اختلاف تھوڑی ہے۔ جب حضرت امام غزالی کہے اختلاف علی و معاویہ تھا کان مبنیا علی الاجتہاد، ان کا اختلاف اجتہاد کی بنیاد پر تھا، شریعت کی بنیاد پر تھا، حدیث سامنے تھی، رسول کریم علیہ السلام کا لایا ہوا سارا دین ان کے سامنے تھا، وہ اپنی جگہ ہے، ہمارا کام صرف ان کا دفاع کرنا ہے، ان کی بارگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، کتے یہی کرتے ہیں، کر کے اختلاف میں نہیں پڑتے۔ اب پوچھو حضرت امام زین العابدین سے تو کہتے ہیں میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ۔ ایک حدیث سنا دوں، بس میں اسی واقعے کو پورا کروں، سنیں ذرا۔ سرکار نے فرمایا الامناء الثلاثہ انا و جبریل و معاویہ، کہا امین تین ہیں، ادھر دیکھیں کیا کہا، امین تین ہیں، میں ہوں، جبریل ہے اور امیر معاویہ۔ حضرت امام زین العابدین کے ذہن میں غالباً یہ حدیث نہیں ہوگی، آپ نے فرمایا وجعلہ امیناً فی ارضی، اللہ نے معاویہ کو زمین میں اپنا امین بنایا ہے۔ اور تیسری بات بتا دوں، ورضیہ کاتبا لنبی کی، کہا امیر معاویہ کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے کاتب وحی کے طور پر پسند فرما لیا ہے، پسند فرما لیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، کہتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ تھا کانا عاقلا امینا حلیما، فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبد الرحمن جو ہے یہ عقل مند انسان ہے، امانت دار ہے، بردوار ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں غفر اللہ لابی عبد الرحمن ولعن اللہ تبارک و تعالی من یسلبہ، فیصلہ سن لینا، یہ جملہ بہت فیصلہ کن اور زبردست طریقے سے ہماری سنیت کا مفہوم بتاتا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کو بخشش عطا فرمائے، اور آگے کہا جو امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگلا جملہ سنیں، حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کسی نے، اسی شخص نے پوچھا کانا بینہ و بینہ جدی کا مکان، آپ کے دادا اور ان کے درمیان تو اختلاف ہوا تھا، آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، کبھی امین کہہ رہے ہیں، کبھی کاتب کہہ رہے ہیں، کبھی وہ مختص بندہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے پھر کوئی بدبخت زبان کھولتا، تو حضرت امام زین العابدین نے اور کلیئر کیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا فِيهِ إِلَّا خَيْرًا، جب بھی معاویہ کا ذکر کرو بھلائی کے ساتھ ذکر کرنا۔ اور آخر جملہ بول کر کے بات کو ختم کر دیا، فرمایا معاویہ ذو فضائل جمّا، معاویہ دو تین خوبیوں کے مالک نہیں ہے، بہت ساری خوبیوں کے مالک ہے۔ اب بتاؤ مجھے، اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرے، آپ کہو گے کہ وہ امام زین العابدین کے طریقے پر ہے، آپ کہو گے وہ امام جعفر صادق کے طریقے پر ہے، آپ کہو گے وہ امام حسین کے طریقے پر ہے، آپ کہو گے وہ امام حسن کے طریقے پر ہے۔ ارے میاں فیصلہ یہی ہو گیا کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا، اختلاف ختم ہو گیا، اور زمانے والوں کو بتا دیا گیا نہ اہل بیت امیر معاویہ سے جدا ہے، نہ امیر معاویہ اہل بیت سے جدا ہے۔ تو علی کا امام بولا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، استغفر اللہ۔